پاکستان میں جمہور اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جمہوریت کا مسئلہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور فریال تالپور ہے۔ جمہوریت کا مسئلہ چند خاندانوں کے اقتدار کا تحفظ ہے۔ جمہوریت کا مسئلہ احتساب کے عمل کا مقابلہ کرنا ہے۔ جمہوریت کا مسئلہ اپنی ذات کا تحفظ ہے، جبکہ جمہور کا مسئلہ یعنی عوام کا مسئلہ روٹی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، جہالت ہے، صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جو جمہوری ایوان ہے، وہاں گزشتہ روز آپ کو ایک احتجاج ضرور دیکھنے کو ملا ہوگا، جہاں پہ سیاہ پٹیاں باندھ کر اپوزیشن ارکان نے اس بات پر احتجاج کیا کہ ان کو عوامی حق کے نمائندگی ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ان کے چند ارکان کے پروڈکشن آرڈر جو کہ نیب کی تحویل کے اندر اس وقت افراد زیر حراست ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جا رہے اور عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کوئی ایک ایسا ایشو آپ کو یاد ہے جس میں عوامی مسائل کے اوپر بات کی گئی ہو، عوام کے ایشوز پہ بات کی گئی ہو؟ احتساب اور انتقام کی بحث آپ کو ضرور سننے کو ملی ہوگی، پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات آپ کو ضرور سننے کو ملے ہوں گے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، بلاول صاحب زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ، مریم کے ساتھ، فریال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو آپ کو بے شمار گفتگو سننے کو ملی ہوگی، لیکن آپ کو عوامی مسائل کے اوپر گفتگو سننے کو نہیں ملی ہوگی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے عوامی حق کے نمائندگی کے نام پہ۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ عوام کے کیا ایشوز ہیں۔ میں چند میڈیا رپورٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا وہ عوامی پارلیمنٹ، کیا وہ جمہوریت جو جمہور کے نام پہ قائم ہے، وہاں پر آپ کو یہ موضوعات موضوع گفتگو بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈینگی، پورے ملک میں اس ٹائم ڈینگی کی وبا پھیل چکی ہے۔ 9,000 سے زائد افراد اس وقت پورے ملک میں کراچی سے لے کے خیبر تک ڈینگی کا شکار ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جو ڈینگی برادران کہتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، آج وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ آج ہمیں نہیں پتہ کہ پنجاب گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے اور پورے ملک کے اندر صحت کا شعبہ کیا کر رہا ہے ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اپوزیشن سو رہی ہے۔ کیونکہ ڈینگی اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سندھ کے اندر آوارہ کتوں کے کاٹنے کی 1,35,000 واقعات ہوئے ہیں، اور کتوں کے کاٹنے کے بعد علاج کے لیے ویکسین بھی دستیاب نہیں ہے۔ سندھ کے اندر ریبیز کی ویکسین نایاب ہو چکی ہے، مگر یہ موضوع آپ کو نہ سندھ کی پارلیمنٹ کے اندر ملے گا، صوبائی اسمبلی میں ملے گا، نہ ملک کی قومی اسمبلی میں، اور نہ سینٹ کے اندر یہ موضوعات ڈسکشن کا باعث بنیں گے، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اب کتا پکڑو مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو کچرا نہیں اٹھا سکتے، اب وہ کتے کس طریقے سے پکڑیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو پنجاب کی ایک بڑی دردناک سٹوری کی جانب آپ کی توجہ دلواتا ہوں۔ پنجاب کے اندر قصور کے علاقے چونیا میں بچوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، بڑی بددردی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، اور ابھی بھی بچے لاپتہ ہیں، اور یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ زینب قتل کیس کے باوجود ایک ملزم کو پھانسی دی گئی، پورے میڈیا نے، سول سوسائٹی نے کیمپین چلائی، لیکن ابھی تک قصور کو جنسی درندوں سے پاک نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل بڑے بڑے اعلانات کیے، سیف سٹی پروجیکٹ بنا دیں گے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کام کرے گا، ہیڈ منی دے دیے 50 لاکھ روپیہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا کوئی دیر پا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ رواں برس کے دوران پورے ملک میں ساحل کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 1300 سے زائد بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس میں پنجاب صفحے اول پر ہے۔ 652 کیسز اس وقت پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ صرف 4 بچوں کی کہانی نہیں ہے۔ کیا یہ موضوع اس ملک کی حکومت تو چھوڑیں، حکومت تو اپنا کام نہیں کر رہی، حکومت تو نااہل ہے، نکمی ہے، نکٹھو ہے، لیکن جو اپوزیشن جس کا رول ہے کہ وہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرے، کیا وہ اپوزیشن، وہ مسلم لیگ نون، وہ پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کے اندر اس جنسی زیادتی کے واقعات کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے؟ کیا گورنمنٹ کی توجہ دلا رہی ہے؟ گورنمنٹ کی توجہ نہیں دلا رہی۔ کیونکہ میاں نواز شریف کا مسئلہ اس وقت جنسی زیادتی کے مقدمات نہیں ہے، ان پارٹیوں کا مسئلہ ان کے ذاتی کیسز ہیں۔
اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور رپورٹ کا حوالہ دیتا ہوں. گزشتہ 2 سال کے دوران 65,000 بچے آلودہ پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے. اب وہ حکمران جو اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ان کو گھر کا صحت مند کھانا کھانے کی اجازت دی جائے، وہ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ عوام کے آلودہ پانی کے لیے آواز اٹھائیں. اٹ میک سینس. تو آپ کو یہ موضوع بھی کسی پارلیمنٹ کے اندر سنائی نہیں دے گا. اب ذرا کرپشن کی بات کر لیتے ہیں. ایک اور سٹوری بڑی اپڈیٹڈ آئی ہے پی آئی اے کے حوالے سے. اسلام آباد ایئرپورٹ سے 2016 سے 2017 کے دوران 40 پروازیں اڑائی گئی ہیں بغیر کسی مسافر کے، اور قومی ایئر لائن کو ان 40 پروازیں جو کہ بغیر مسافروں کے جنہوں نے اڑان بھری، وہ 18 کروڑ روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہوا ہے. 18 کروڑ روپے کا. اب یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر ملیریا کا مرض اس وقت 50,000 افراد کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. کئی لوگوں کی، کئی شہریوں کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں. مگر یہ تمام تر موضوعات کی انڈسٹری، بیٹری، آٹو موبائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کاروں کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ تمام تر موضوعات اس ملک کا موضوع بحث نہیں ہے. اس ملک کی اپوزیشن کا مسئلہ نواز شریف ہے، اس ملک کا مسئلہ زرداری ہے، احتساب ہے فریال تالپور کے اور مریم نواز کے کیسز ہیں، ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہیں، این آر او دوں گا نہیں دوں گا، یہ اس ملک کے پسندیدہ ترین موضوعات بن چکے ہیں. مگر پریکٹیکلی ابھی تک عوامی موضوعات کے اوپر ہمیں گفتگو سننے کو نہیں مل رہی. تو اب عوام یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس کو ایسی ہی جمہوریت چاہیے. اسی مقصد کے لیے ہم لوگ ووٹ دے رہے ہیں، اور جمہوریت کے نام پہ جو ایوان کام کر رہے ہیں، کیا پبلک کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب انہیں ایک خالص جمہوریت کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور یہ جمہور اور جمہوریت اب اکٹھے چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جب تک مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک یہی میوزیکل چیئر چلتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیا جو ان خبروں کو ہائی لائٹ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کیمپینز ڈیزائن نہیں کر رہا ہے، اس کو پبلک ایجنڈے کے طور پہ نہیں لے کر آ رہا ہے، اس کو پالیٹکس کا محور نہیں بنا رہا. اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس جمہوریت کی بات کرتا ہے، جس جمہور کی بات کرتا ہے، کیا پریکٹیکلی اتنا ٹائم مل رہا ہے جتنا ٹائم ان لوگوں کی گرفتاریوں، ان کی گرفتار افراد کے مسائل، ان کی صحت کے مسائل، ان کے علاج کے مسائل، ان کے کھانے پینے کے مسائل ڈسکس کر رہا ہے. کیا وہ اتنا ڈیوریشن، اتنا ٹائم، اگرچہ دیر ہے، ڈسکس کر رہا ہے، لیکن کیا اتنا وقت صرف کر رہا ہے جتنا وقت وہ ان خاندانوں کے مسائل کو ڈسکس کرنے پہ خرچ کر رہا ہے. تو آج کا میسج یہی ہے ویڈیو کے ذریعے کہ یہ جمہور اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے. تو جمہور بہتر ہے کہ اپنی ایک خالص جمہوریت کے لیے کوشش شروع کر دے. کیونکہ اس نام نہاد جمہوریت میں جمہور کے لیے کوئی جگہ نہیں.